یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو ہم ایک بار پھر خداوند کے کلام سے شرکت کر رہے ہیں، سنگتی کر رہے ہیں، اور خدا روح ہمارے ساتھ ہے، مکاشفہ کا روح ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یشوع مسیح کا روح ہمیں یشوع مسیح کی باتوں سے سکھاتا ہے اور یشوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اور جتنی بھی کتاب مقدس میں باتیں لکھی گئی ہیں تو خدا یسوع نے کہا وہ میری گواہی کے لیے لکھی گئی ہیں، اور پھر بھی تم مجھ سے زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، کیونکہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن وہ میری گواہی کے لیے لکھی گئی ہے اور زندگی میں ہوں، اور تم پھر بھی میرے پاس زندگی پانے کے لیے آنا نہیں چاہتے۔ تو ہم کلام میں سے پڑھنے جا رہے ہیں جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہو۔ اب یہ ساری باتیں روحانی ہیں، اس کو جسمانی نیت سے بالکل بھی مت لیجیے گا، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کے وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں، بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر۔ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک سارہ اور ہاجرہ۔ ہاجرہ جو تھی وہ غلام تھی، اور جو غلام سے پیدا ہوئے وہ سب کے سب غلام ہیں، جو گولی سے پیدا ہوئے وہ سب کے سب گولے ہیں۔ گولی کی سنتان غلام ہے، اور وہ گولی ہے شرع، یعنی کہ موسیٰ کی شریعت، ٹھیک ہے۔ اور جو آزاد کی سنتان ہے یعنی انوگرہ ہے، یعنی سارہ، ٹھیک ہے۔ سارہ جو ہے وہ ابراہیم کی حق کی بیوی ہے، اور جتنے حق کی بیوی سے ہیں یعنی سارہ سے یعنی انوگرہ سے، وہ سب ابراہیم کے وارث ہیں، اور جتنے بھی حق کی بیوی سے ہیں وہ وارث ہیں، یعنی انوگرہ سے، یعنی فضل اور سچائی کی جو سنتان ہے جو کہ سارہ سے پیدا ہوئی، وہ ابراہیم کی نسل سے وارث ہیں، کیونکہ وہ اس کی حق کی بیوی سے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلامی ہے، گولی ہے شرع، اور حق کی بیوی ہے انوگرہ اور سچائی۔ تو جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ دوسرا بیاہ کرا سکتی، یعنی کہ جب ہم مسیح یشوع کی معرفت شرع کے ادھین سے مر گئے، کیونکہ یشوع مسیح نے جان دی صلیب پر، تو اب ہم دوسرے سے بیاہ کرا سکتے ہیں، دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، یعنی جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی فضل اور سچائی سے معمور ہو کر جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، پہلے کے نہیں۔ لکھا ہے وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے اور دوسرے کو قائم کرتا ہے، اور وہ دوسرا ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں، جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں، تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک سومے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، ایک نوکر 2 مالکوں کی سیوا نہیں کر سکتا۔ یا تو آپ شرع کے دین چل سکتے ہیں، اور یا انوگرہ اور سچائی کی۔ یہ نہیں کہ
آپ انوگرہ اور سچائی کے ادھین بھی ہو سکو۔ اگر لکھا ہے شرع کو ایمان والے سے کچھ واسطہ نہیں، شرع کو ایمان والے کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ ایمان ہے ابراہام اور یشوع مسیح کے وسیلے سے، اور جو ویوستھا ہے، جو 10 حکم ہے، وہ 430 برس بعد دیے گئے، ایمان کا وعدہ ہونے کے بعد۔ ابراہام سے جو وعدہ ہوا اس کے 430 برس بعد دیے گئے، وہ بھی نافرمانی کے سبب سے، جب وہ قوم اتنی نافرمان ہو گئی تو وہ فرشتوں کے وسیلے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ ایک ہی بیوی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا تو آپ انوگرہ کے ہو جاؤ یا شریعت کے، اور وہاں سے جو سنتان ہوگی ابراہام اور اس کی بیوی جو سارہ ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، اور کلام میں لکھا ہے پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، جن کی عقل پاک ہے اور جن کا دل پاک ہے، اور میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، اور میں تمہارے دل گوشت پتھر دل کو نکال کر گوشتن دل دوں گا۔ تو ہمیں جو پاک کرتا ہے وہ مسیح یشوع کا لہو پاک کرتا ہے۔ ہم مسیح یشوع کے پاک ہونے کے سبب ہم پاک ہوتے ہیں۔ تو اور ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، اور جتنے انوگرہ اور سچائی سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یشوع مسیح کے لہو بہنے سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ تو بے الزام ہمیں ٹھہراتا ہے یشوع مسیح کا لہو، یشوع مسیح کی قربانی، اور یشوع مسیح کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے سے۔ تو یشوع مسیح کے پاک لہو بہنے سے، ان کے صلیب دیے جانے سے، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے سے ہم ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہیں۔ نہ خود رائے ہو، مطلب اپنی رائے، اپنی ہی رائے سے بولنے والا، نہ غصاور، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، جو دوست کی خیریت منانے والا، دعا کرنے والا، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ اور ایمان سننے سے آتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بے ہدگو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سیکھ کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اور جیسا کہ مقدسوں مقدس جب شبد آئے تو مقدس کا مطلب ہے پاک، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو،
ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بے حدگوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے۔ دیکھیں کہ حرام کار یا ناپاک، لالچی جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں ہے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور آج جب ہم کسی کے گناہ دکھاتے ہیں، جو بہت ہوتا ہے اور ہو رہا بھی ہے، تو ہم ان کے گناہ جب ان کو یاد دلاتے ہیں، ہمارے پاس وہی ایمان کی روح ہے جو خدا کے پاس ہے، جس روح کے وسیلے خدا نے کہا کہ اے روشنی ہو جا۔ اور جب ہم کسی کے گناہ دکھاتے ہیں جب ہم کسی کے گناہ دکھاتے ہیں، کسی کی گناہ آلودہ زندگی پر نگاہ کرتے ہیں اور کسی کو کسی کی کمیاں دکھاتے ہیں، کسی میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، تب ہم ان کے گناہ، ان کی کمیاں جو مسیح یشوع مسیح پر ایمان لانے سے مردہ ہیں اور جان دینے کے سبب مردہ ہیں، تو ہم ان کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو محبت سچائی میں زندہ نہیں کرتے۔ جب ہم ان کے گناہ دکھاتے ہیں تو ہم ان کو ننگا کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تم ننگے ہو۔ ننگے کا مطلب کہ ان کے پاپ دکھانا، ان کی کمیاں دکھانا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جو جسم ہے وہ تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن روح جو ہے وہ راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی ملامت کرنے والے ہیں، جتنے بھی نصیحت دینے والے ہیں، جن پر خدا یشوع مسیح کے نام سے یا یشوع مسیح سے فضل ہے، ہمارا کام ہے ان کے گناہ دکھانے کا کام نہیں ہے۔ ہم یہی چیز کو رپیٹ کیے جا رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے جان دی، ہمارے لیے پاک لہو۔ ہماری شروعات یہ نہیں ہے، ہماری شروعات ہے جو مسیح یشوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ہماری شروعات جسم نہیں ہے۔ کیا ہم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ جھیلی کہ ہم پھر جسم کے غلام ہو جائیں؟ ہم روحانی ہیں، ہماری جو شروعات ہے وہ روح ہے، جو مسیح یشوع تیسرے دن مردوں میں زندہ ہوئے باپ کے جلال میں، روح القدس کے وسیلے سے۔ تو اب جو ہے وہ جسم جو ہے اس کو فنا کر دیا ہے مسیح یشوع نے صلیب پر، اور جتنے بھی یشوع مسیح کے پاک لہو سے ڈھکے ہیں، پاک لہو سے ڈھکے ہوئے ہونے کے کارن، تو اب ہم سب کو مسیح یشوع نے اپنے پاک لہو سے ڈھک دیا ہے، ہر ایک جاندار کو،
چاہے وہ پرندہ ہو، آسمان کا پرندہ ہو، فرشتے یا درندہ ہو، زمین کے درندے تک، ہر ایک جان، ہر دار کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے مسیح یشوع نے اپنا خون دیا ہے۔ تو اب جتنے بھی ان کے خون کی پناہ میں ہیں، چاہے وہ مسیح میں ہے نہیں ہے، ایمان لاتا ہے نہیں، ان کی لہو کے پناہ کے ہونے کے سبب وہ گناہ گار نہیں رہے، سب کی معافی ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی بار قربان ہو کر سب کی معافی دے دی۔ تو جن کو، جو یشوع مسیح کے لہو کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کو دوسروں میں گناہ دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو دوسرے میں گناہ دکھائی دیتے ہیں، دوسرے کی کمیاں دکھائی دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ یشوع مسیح کے لہو سے واقف نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ کو ان کی طاقت، ان کے لہو کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ دیکھیں کہ جب اسرائیل میں وہ برا نر ذبح ہوا اور دروازوں پر خون لگایا گیا، اور جو موت کا سایہ گزرا، وہ دیکھیں کہ جب موت کا سایہ گزرا تو وہ بے عیب یکساں نر ایک برے کے لہو سے وہ ڈرا، وہ دروازے کے اندر نہیں جھانک سکا۔ موت کا سایہ جس کا نشان دونوں بازوؤں پر اور اس کے سرے پر لگایا گیا، جو صلیب کا نشان ہے، اور جو موسیٰ کے وقت کا برہ جب اسرائیل مصر سے نکلا رات کو موت کے سائے کے وقت، تو وہ یشوع مسیح کی صلیبی موت کی تمثیل تھی۔ جب موت کا سایہ اس تمثیل سے اتنا ڈرا، وہ اندر جھانک نہیں سکا، وہ جن دروازوں پر لہو کے نشان تھا وہاں سے وہ گزر گیا، دھیان ہی نہیں دیا۔ تو بھائی اب تو ہم یشوع مسیح کے سچے اور پاک لہو سے ڈھکے ہوئے ہیں، آج بھی آپ لوگوں کا کیسے دھیان چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب قصور ان کا نہیں جو لہو سے ڈھکے ہوئے ہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم پر اس کے لہو کی طاقت ظاہر نہیں، ہم اس کے لہو سے واقف ہی نہیں، تو اس کا لہو کیا ہے؟ تو ہم اس کا رول ادا کر رہے ہیں جس نے آدم کو کہا کہ تو ننگا ہے۔ آدم جھاڑیوں میں چھپا اور خدا نے آواز دی کہ آدم کہاں ہے؟ تو آدم ڈرا، تو اس نے کہا خداوند میں ننگا ہوں۔ خدا نے کہا تمہیں کس نے کہا تو ننگا ہے؟ اور یہ تمثیلیں ہیں، اس کو جسمانی طور پر مت لیجیے گا۔ ننگے پن کا مطلب کہ شریر کی اور دھیان کروانا، شریر کے کاموں کی اور دھیان کروانا، کیونکہ شریر تو ہے ہی گناہ آلودہ، تو اس میں کون سی بڑائی ہے بھائی؟ آپ دوسروں کی کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں دکھاؤ، ان کی خوبیاں روشن کرو، تو تب مسیح یشوع کی سچائی کی روح کا اور فضل کی روح کی منادی ہوگی، کیونکہ یشوع مسیح ان کے لیے آئے جو گناہ گار ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور جو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم خدا کے پاس جانے کے لائق ہیں، ان کا نام لینے کے لائق نہیں۔ یشوع مسیح انہیں راست باز ٹھہرانے آئے، انہیں دھرمی ٹھہرانے آئے جن کا راست بازی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، جو اپنے گناہ میں، تاریکی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جن کا روشن ہو جانا اتنا ہی مشکل ہے کہ جب ایک جسم کی موت ہو جاتی ہے تو جتنا اس کا دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو جو لوگ تاریکی میں اپنی گناہ آلودہ زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، تو ان کو راست بازی کی زندگی میں زندہ کرنے آئے تھے یشوع مسیح، بلکہ انہیں نہیں، ان کے لیے وہ مردہ ہو کر اور وہ راست بازی میں زندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے گناہ گار ٹھہرا، لعنتی ٹھہرا، تاکہ تم جو لعنتی ہیں، جو گناہ گار ہیں، تم پاک ٹھہر سکو۔ تو
تو انہوں نے خود کو پاک ٹھہرایا، خود کو لانتی ٹھہرایا، تاکہ جو اس قابل نہیں کہ جو دھارمکتا کو، دھرم کو نبھا سکیں، جو دھرم کے جو رول ریگولیشن ہیں ان میں چل سکے، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں دھارمکتا کا ایک بھی کال پورا کر سکے، تو یشوع مسیح نے ان کے لیے دھارمکتا کے کال پورے کیے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے وہ کال پورا کرتا ہوں، تاکہ جس طرح دھارمکتا میں خود سے چلنے والا اپنا عذر رکھتا ہے خدا میں، تمہارا بھی اس کے ساتھ برابر ہی عذر ہو، کیونکہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں، خداوند جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ سورج کی مثال ہر ایک پر ایک جیسی روشنی ڈالتا ہے، تو اس نے ایک کے وسیلے ہر ایک پر اپنی بھلائی کی نگاہ کی، محبت کی نگاہ کی، اور اپنی بلیسنگ کی اور اپنے انوگرہ کی نگاہ کی، اور وہ ایک جو ہے ہر ایک کے لیے خدا باپ کا دشمن ٹھہرا، تاکہ ہم سب کو روح میں ایک کر کے خدا کا دوست، بیٹے، فرزند ٹھہرا دے۔ تو مسیح یشوع میں